السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین اسلام ایک آسان دین ہے جو کہ زندگی کے ہر پہلو میں ایک انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک زندگی کے تمام طرز عمل اور تمام معاملات جن میں عبادات، احکامات اور یہاں تک کہ لوگوں سے میل جول کے طریقوں میں بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی طرز عمل میں ایک یہ بھی کہ کیا دین اسلام میں مزاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہم ایسا بہت سا مزاح کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری اور الٹا ہم گناہگار بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسے موضوع پر دین اسلام اور قرآن و حدیث میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں؟ جیسے کہ سورۃ الحجرات کی آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اسی آیت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری آج تک کی زندگی اور روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم کتنا مذاق، برے القاب اور عیب جوئی اور اسی طرح دوسروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، جس سے ہم گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اسی آیت میں ایک اور چیز کہ دوسروں کو برے نام سے پکارنے پر بھی منع فرمایا گیا ہے، لیکن ایسے نام جیسے کہ نک نیم، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیوں والا، اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب یعنی کہ مٹی کا بندہ کہا، جس پر انہوں نے اپنی کنیت رکھی اور آپ خوش بھی ہوتے۔ اور ایسا نام جس سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو یا اس کی تذلیل نہ ہو، اس نام کو کہنے سے کوئی حرج نہیں، جس پر بہت سی احادیثیں موجود ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اور خمار یعنی کہ گدھا کے لقب سے پکارے جاتے تھے، عربی میں خمار کو گدھا کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنساتے تھے، یعنی کہ مزاح کرتے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شراب پینے پر بھی مارا تھا، کیونکہ وہ شراب پیتے تھے، اور انہیں ایک دن لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا اور انہیں مارا گیا، یعنی کہ کوڑے لگائے گئے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا، اللہ اس پر لعنت کرے، کتنی مرتبہ کہا جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، واللہ میں نے اس کے متعلق یہی جانا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی حدیث سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملا کہ کسی کی ایک غلطی پر اس کی تمام باقی اچھائیوں کو بھی پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے ہیں، یعنی کہ ایک عیب بیان کیا۔ مسند کے علاوہ دوسرے نے وضاحت کی کہ اس سے ان کی مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا پستہ قد ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو کڑوا ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، خواہ مجھے اتنا مال بھی ملے۔ اور یہ پستہ قد کی بات آپ نے اشارتاً کہی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈالا جائے تو کڑوا ہو جائے۔ اسی حدیث سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم دن بھر کی گفتگو میں کس قدر اور کس حد تک مزاح کرتے ہیں، جس سے نہ جانے کیا کیا ہمارے اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں مزاح کیا ہے یا کسی دوسرے سے مزاح کیا ہے یا نہیں۔ تو جامعہ ترمذی کی حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہم سے ہنسی مزاح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں خوش طبعی اور مزاح بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، یعنی کہ میں مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، حق ہی بولتا ہوں۔
اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم بچوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل لگی کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر نامی سے مزاحاً فرماتے کہ ابو عمیر تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے، یعنی کہ ان کے بھائی نے ایک چڑیا پالی تھی جو مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مزاحاً اسے کہا کرتے تھے کہ اے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا کہ وہ مر گئی۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہتے اے دو کانوں والے۔ ابو اسامہ کہتے ہیں یعنی آپ ان سے یہ مزاح کے طور پر فرماتے، دو کان تو ہر انسان کے ہی ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک کو اکثر کہا کرتے کہ اے دو کانوں والے۔ اسی طرح کتاب شمائل ترمذی میں بھی ایک حدیث موجود ہے جس کی روایت کمزور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بڑھیا نے پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس پر وہ بڑھیا رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھا ہو کر جنت میں نہیں جائے گا کہ بلکہ سب جوان ہوں گے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مذاق کیا، جس پر وہ بڑھیا خوش ہو گئی۔ اسی طرح شمائل ترمذی اور مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ظاہر بن حرام نامی ایک گنوار شخص جنگل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحائف لایا کرتا تھا، اور جب وہ واپسی کا ارادہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سامان دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر جنگل میں ہمارا کارندہ ہے اور ہم شہر میں اس کے کار پرداز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ چنانچہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا، آپ نے اس کے پیچھے سے اسے حصار میں لے لیا اور وہ آپ کو نہیں دیکھتا تھا، جیسے کوئی مزاحاً کسی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دل لگی کی۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، یہ کون ہے؟ اس نے ایک طرف دیکھا تو پہچان لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس نے اپنی پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری بہت کم قیمت آپ کو ملے گی، کیونکہ لوگ ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ خوبصورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تمہاری جو قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے مسلم کی حدیث میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ کہا ہاں بہت، آپ جس جگہ صبح یا دن کے ابتدائی حصے کی نماز ادا فرماتے سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے، لوگ دور جاہلیت میں کیے کاموں کے متعلق باتیں کرتے اور ہنستے تھے، اور آپ بھی ان کی باتیں سن کر مسکراتے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے اور کئی بار سورج طلوع ہو جاتا تو آپ وہاں پر ایک مجلس لگاتے جس میں صحابہ کرام دور جاہلیت میں اپنی رسومات یعنی کہ بتوں کو پوجنا اور جتنے وہ طور طریقے کرتے تھے ان کو یاد کر کے ہنسا کرتے تھے، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ان باتوں کو سن کر مسکراتے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی کہ کیا مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا؟ تو یہ تمام جعلی روایتیں ہیں جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں، نہ ان کی کوئی سند موجود ہے، لیکن یہ مسجد کا پروٹوکول ہے کہ اس کے اندر دنیاوی باتیں اگر کی بجائیں تو ایسی نہ ہو کہ جن سے مسجد کا تقدس پامال ہو یا جھوٹ پر مبنی باتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری گفتگو میں اور ہمیں ایسا مزاح کرنے سے بھی دور رکھے جس سے کسی کی تذلیل یا دل آزاری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔